قربانی کے جانور کے بارے میں ایک ہمارے یہاں آج کل شبہ کچھ شبہات ہیں جو کفار کی طرف سے ہوتے ہیں، اور کچھ شبہات وہ ہیں کہ جو کفار نما مسلمانوں کی طرف سے ہوتے ہیں۔ بعض ہوتے ہیں کفار کی طرف سے اور بعض ہوتے ہیں کفار نما مسلمانوں کی طرف سے۔ آپ کو میرا لفظ شاید سخت لگے گا کہ کفار نما مسلمان یہ آپ نے کہاں سے نکال لیا ہے؟ یہ ہم نے نکالا نہیں، حدیث مبارک میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس آدمی نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کافر والا عمل کیا، کافر والا کام کیا۔ میں نے آپ پہلے کہا تھا نا، عوام کی زبان میں ترجمہ کرنا سیکھیں۔ اگر آپ اس کا ترجمہ کریں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی تو وہ کافر ہو گیا، تو پھر کتنے لڑکے وہ ہوں گے کہ جن کو اپنے ماں اور باپ کا نکاح توڑنا پڑے گا۔ ماں نماز پڑھتی ہے اور باپ نہیں پڑھتا تو نماز نہ پڑھنے سے بندہ کافر ہوتا ہے، تو ماں باپ کا نکاح رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا نا۔ تو بتاؤ کتنوں کو آپ کو ولد اور حرام کی اولاد کہنا پڑے گا۔ اس لیے کہتے ہیں آپ ترجمہ وہ کریں جو ہمارا موقف ہے نا، اس موقف کے مطابق ترجمہ کریں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس آدمی نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کافر والا کام کیا۔ ایک ہوتا ہے کافر ہونا، ایک ہوتا ہے کافر والا کام کرنا۔ اب دیکھو داڑھی منڈانا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، کافروں کا کام ہے۔ تو جو بندہ داڑھی منڈائے ہم یہ نہیں کہیں گے کافر ہو گیا، ہم کہیں گے کافر والا کام کیا ہے۔ شراب پینا مسلمانوں کا کام ہے یا کافروں کا؟ کافروں کا۔ اگر کوئی مسلمان شراب پیے ہم یہ نہیں کہیں گے کافر ہو گیا، ہم کہیں گے اس مسلمان نے کافر والا کام کیا ہے۔ یہ میں کہہ رہا تھا ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے کافر نما مسلمان۔ تو بعض اعتراض کفار کرتے ہیں اور بعض کفار نما مسلمان اعتراض کرتے ہیں۔ کفار کا مقصد بھی دین سے دور کرنا ہوتا ہے اور ان کا مقصد بھی امت کو دین سے ہٹانا ہوتا ہے، لیکن کھل کر بات کہہ نہیں سکتے کہ فتویٰ سخت نہ رکھتے۔